خود اسے کھول کر نہیں پڑھتے، خود اسے کھول کر نہیں پڑھتے، اس کی جانب قدم نہیں بڑھتے، اپنا ایمان بھی گنواتے ہیں، من پسند نظریے بناتے ہیں، اندھی تقلید سارے کرتے ہیں، تن آسانی کی موت مرتے ہیں۔ تم نے قرآن کو بدل ڈالا، تم نے قرآن کو بدل ڈالا، رب کے فرمان کو بدل ڈالا۔ تھی یہود و نصارہ کی حرکت، مسلمان علماء نے کی شرکت، فرق باقی رہا کوئی بولو، اپنے ایمان کا ہدف تولو، ظالموں فاسقوں ڈرو رب سے، سچی توبہ سبھی کرو اب سے، آؤ تحریک ہم چلاتے ہیں، اپنے قرآن کو بچاتے ہیں، ایک ہی ترجمہ کرو نافذ، من گھڑت ترجمہ خدا حافظ، رب کے پیغام کا تقدس ہے، یہ ہمیں جان سے مقدس ہے، نکلو ایمان کا تقاضا ہے، حق پرستی کا یہ خلاصہ ہے، کانتا مشکلات آئیں گی، رب کی رحمت بھی ساتھ لائیں گی، حوصلہ ٹوٹنے نہیں دینا، دامن حق نہ چھوٹنے دینا۔ یہود و نصارہ نے کلام اللہ میں من پسند ترمیم تبدیلی کی، اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی اور ظالم قرار دیا۔ امت مسلمہ بھی اسی روش کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے اتحاد، اخوت، مساوات، بھائی چارہ ختم ہو کر نظریاتی، فکری، عملی اختلاف و انتشار نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن پاک کی آیات کے غلط ترجمے کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن پاک سے رشتہ جوڑیں اور قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں اور اس میں اپنے رب کے حکم کو تلاش کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اب تک ہم صرف سنے سنائی اسلام پر عمل پیرا تھے،